جتنے احباب تشریف لائے ہیں سب ایک مرتبہ درود پاک پڑھ لیجیے گا۔ اللہ کریم کی حمد و ثنا اور تحمید و تقدیس کے بعد حضور نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی بارگاہ اقدس میں ہدیہ درود پاک پیش کرنے کے بعد اللہ کریم کا جتنا بھی شکر ادا کریں وہ کم ہے کہ جس نے ہمیں زندگی میں اتنے بابرکت، اتنے فیض رساں اور خوبصورت لمحے گھڑیاں عطا فرمائیں۔ اللہ کریم اس ادارے کو مزید ترقیوں اور کامیابیوں سے سرفراز فرمائے اور انسان کی ایک حضور نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے ہر غلام کی ایک بہت بڑی خواہش ہوتی ہے زندگی میں کہ وہ حرمین شریفین حاضر ہو اور حج بیت اللہ کی، عمرہ شریف کی سعادت حاصل کرے۔ تو خوش نصیب اور خوش بخت، بلند بخت لوگ ہیں جنہیں یہ زندگی میں ساتیں، یہ لمحے اور یہ مواقع میسر آتے ہیں۔ اللہ کریم ہر مسلمان کے نصیب اور مقدر میں کرے کہ وہ بار بار اس سعادت سے سرفراز ہو۔ حج بیت اللہ شریف جو ہے یہ ایک منفرد عبادت ہے، ایک بڑی بے مثال اور باکمال عبادت ہے، کیونکہ اس میں روحانی، مالی اور بدنی یہ تینوں پہلوؤں پر مشتمل یہ خصوصیت جو ہے یہ حج بیت اللہ شریف کے اندر آ جاتی ہے۔ تینوں خصوصیتیں کہ اس میں روحانی طور پر بھی آپ اپنی تضرع کے ساتھ، انکساری کے ساتھ، اپنی اخلاص کے ساتھ آپ اس میں تضرع کے ساتھ شریک ہوتے ہیں۔ پھر آپ خرچ بھی کرتے ہیں، گھر سے نکلتے ہی آپ مالی طور پر بھی اس میں شریک ہوتے ہیں، اور پھر بدنی عبادت بھی ہے، آپ اس میں ریاضت بھی کرتے ہیں۔ تو یہ تین پہلوؤں پر مشتمل جو ہے عبادت ہے۔ آپ ذرا غور کیجئے، آپ اپنے وطن کو، آپ اپنے علاقے کو، آپ اپنی بستی کو، آپ اپنے قریے کو آپ کچھ دیر کے لیے خیر آباد کہتے ہیں، آپ چھوڑ دیتے ہیں۔ آپ اپنے گھر والوں سے، عزیز و قارب سے، دوستوں کو آپ کچھ دیر کے لیے خیر آباد کہہ دیتے ہیں۔ پھر اس پہ تیسری چیز، آپ اس پہ اپنا رزق حلال جو ہے، آپ اپنا مال خرچ کرتے ہیں، گھر سے نکلتے ہی آپ کی جو مالی عبادت آپ کو یہ میسر آتی ہے، آپ اپنا رزق حلال جو کمایا ہوتا ہے آپ وہ خرچ کرتے ہیں، اور خرچ جو ہے وہ گھر سے نکلتے ہی شروع ہو جاتا ہے۔ پھر گھر والوں کے لیے آپ اپنا زاد راہ بھی لے کے جاتے ہیں، اور گھر والوں کے بھی ان کی ضروریات کے سامان جو ہیں وہ میسر کر کے جاتے ہیں۔ تو یہ انتہائی اس حوالے سے ایک منفرد اور بے مثال عبادت ہے۔ تھوڑا پس منظر بیان کر کے پھر میں انشاءاللہ آگے چلوں گا۔ حضرت سیدنا علی بن حسین رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت سیدنا امام زین العابدین سے کسی شخص نے یہ سوال کیا تھا، اور وہ یہ سوال کیا تھا کہ بیت اللہ شریف کا جو طواف ہے یہ کب سے ہو رہا ہے؟ بیت اللہ شریف کا طواف جو ہے، ذرا پس منظر کو بھی ذہن میں رکھیے، یہ کب سے ہو رہا ہے؟ تو آپ نے فرمایا تھا کہ جب اللہ کریم نے انسان کو اپنا خلیفہ بنا کر زمین پر بھیجا اور بھیجنا چاہا تو فرشتوں کو اس کی اطلاع ہوئی، تو فرشتوں نے اللہ کریم کی بارگاہ میں عرض کیا کہ یہ انسان جو ہے یہ زمین پر فساد پھیلائے گا۔ تو اللہ کریم نے ارشاد فرمایا کہ جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ اور فرشتوں نے پھر نہایت تضرع کے ساتھ انہوں نے عرش الہی کا 3 مرتبہ طواف کیا، عرش الہی کا 3 مرتبہ طواف کیا۔ یہ بتا کون رہے ہیں؟ حضرت سیدنا امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرما رہے ہیں۔ آپ کہتے ہیں کہ 3 مرتبہ جب طواف کیا تو اللہ کریم نے ان پر خصوصی اپنی رحمت فرماتے ہوئے عرش کے نیچے بیت المعمور بنا کر فرمایا کہ تم اس کا طواف کیا کرو۔ پھر روزانہ 70,000 فرشتے جو تھے وہ بیت المعمور شریف کا جو ہے طواف کرتے
اور جو زندگی میں ایک مرتبہ بیت المعمور کا طواف کر لیتا، اس کے بعد زندگی میں دوبارہ جو ہے اس کی باری نہیں آتی تھی۔ اس کے بعد فرشتوں سے فرمایا کہ اب تم زمین پر جاؤ اور اسی کی مثل اور مقدار کے مطابق جو ہے وہ زمین پر میرا گھر بناؤ۔ تو جب یہ فرشتوں نے اللہ کریم کے حکم کی تعمیل کی، جب یہ گھر بن گیا، پھر اللہ کریم نے یہ حضرت سیدنا آدم علیہ السلام کی پیدائش تھے تقریباً 2000 سال پیشتر۔ تو جب انہوں نے یہ گھر بنا دیا تو پھر اللہ کریم نے زمین پر رہنے والی جو مخلوق تھی اس کو حکم کیا کہ اس گھر کا تم بھی اسی طرح طواف کرو جیسے آسمان والے بیت المعمور کا طواف کرتے ہیں۔ حضرت سیدنا آدم علیہ السلام کی میں نے عرض کیا کہ یہ پیدائش سے تقریباً 2000 سال قبل زمین والے ملائکہ کو اللہ کریم نے اس کے طواف اور حج کرنے کا حکم دیا۔ یہ پس منظر جو ہے یہ آپ کے ذہن میں ہونا چاہیے۔ پھر سیدنا آدم علیہ السلام اور سیدہ حوا علیہ السلام جب زمین پر آئے تو حضرت آدم علیہ السلام نے بارگاہ ربوبیت میں عرض کیا تو اللہ کریم نے ارشاد فرمایا کہ تم اس آسمانی گھر، یہ جو بیت المعمور ہے، اس کے مقابل زمین پر میرا گھر بناؤ، اس میں تم اور تمہاری اولاد اسی طرح عبادت کرو جیسے میرے ملائکہ عرش کے ارد گرد طواف کرتے ہیں۔ تو پھر حضرت سیدنا آدم علیہ السلام اور حضرت سیدنا آدم علیہ السلام کے بعد یہ جو چشم فلک نے دیکھا کہ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا جب زمانہ آیا، پھر انہوں نے اور سیدنا اسماعیل علیہ السلام نے انہی بنیادوں پر کعبۃ اللہ کی دوبارہ تعمیر فرمائی، انہی بنیادوں پر جن بنیادوں پر حضرت سیدنا آدم علیہ السلام نے تعمیر فرمائی تھی، جس طرح ان سے پہلے فرشتوں نے تعمیر فرمائی، تو اسی طرح بالکل حضرت سیدنا آدم علیہ السلام نے حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام اور حضرت سیدنا اسماعیل علیہ السلام نے اس کی تعمیر فرمائی۔ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام اپنے مقدس ہاتھوں سے دیوار چنی، مٹی گارا یا چونے کی مدد کے بغیر ہی پتھر جوڑے جا رہے ہیں، اور وہ پتھر اس قدر اور بڑے وزنی تھے کہ کئی افراد مل کر بھی انہیں نہیں اٹھا سکتے تھے۔ اس بنیادوں میں کوہ ہرا کے پتھر بھی استعمال ہوئے۔ جب دیواروں کی بلندی کچھ زیادہ ہو گئی اور پتھر لگانے میں تھوڑی دشواری محسوس ہونے لگی تو سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے حضرت سیدنا اسماعیل علیہ السلام سے ارشاد فرمایا کہ کوئی ایسا پتھر تلاش کرو جس پر کھڑے ہو کر جس بآسانی تعمیر کو مکمل کیا جا سکے۔ تو سیدنا اسماعیل علیہ السلام کی نظر انتخاب جس پتھر پر پڑی وہ یادگار پتھر تھا جسے قرآن مجید میں مقام ابراہیم کے مبارک اعزاز سے نوازا گیا ہے۔ اس پتھر، یہ حالانکہ پتھر تھا، مگر اس پر حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے نقش پا کا اس قدر گہرا اثر ہوا اور اس نے قبول کیا کہ زمانے کے حوادث بھی اسے نہ مٹا سکے۔ آپ جب جاتے ہیں آپ دیکھتے ہیں مقام ابراہیم جو پتھر ہے اس پر حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے جو قدم مبارک ہیں ان کے نشان آج بھی اسی طرح آویزاں ہیں جو ہم اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں۔ اس عظیم الشان تعمیر کے دوران پھر حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام اور حضرت سیدنا اسماعیل علیہ السلام نے عاجزی، انکساری، شکر گزاری اور احسان مندی کے جذبات سے سرشار ہو کر جو اپنے فریضے میں مگن رہے، پھر اللہ کریم کی بارگاہ میں جب انہوں نے دعا کی کہ اے اللہ ہماری اس خدمت کو قبول فرما لے، بے شک تو خوب سننے اور جاننے والا ہے، تو اللہ کریم نے پھر آپ کی اس دعا کو قبول فرمایا اور اللہ کریم نے پھر ارشاد فرمایا کہ اب آپ قیامت تک کے لیے ایک آواز دیں۔ تو حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے آواز دی، ندا دی، اور اللہ کریم نے اس آواز کو پہنچایا دور دراز تک۔ آج بھی جو حاجی جاتا ہے آپ جانتے ہیں وہ اسی آواز جو ہے اس کے جواب دیتا ہوا اس جانب چلتا ہے، وہ آواز جو صدیوں پہلے حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے ایک ندا دی تھی حاجیوں کو۔ اور پھر یہ سلسلہ جو ہے دیکھیے آج تک اسی طرح چلتا آ رہا ہے، پوری دنیا سے حاجی جو ہیں وہ جاتے ہیں۔ حضور نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ اقدس میں انصار کے ایک شخص حاضر ہوئے اور آقا کریم علیہ السلام کی بارگاہ اقدس میں عرض کیا، سوال کچھ پوچھنے، تو آقا کریم علیہ السلام کی بارگاہ اقدس میں جب وہ گئے تو نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ تم مجھ سے حاجی کے بارے میں پوچھنے آئے ہو
کہ وہ جب گھر سے روانہ ہوتا ہے، ایک حج کرنے کے لیے جب کوئی شخص گھر سے روانہ ہوتا ہے تو اسے کتنا ثواب ملتا ہے، جب وہ میدان عرفات میں قیام کرتا ہے تو اسے کتنا ثواب ملتا ہے، جب وہ جمرات کو کنکریاں مارتا ہے تو اس کا ثواب کتنا ملتا ہے، جب وہ اپنے سر سے بال اترواتا ہے تو اس کو کتنا ثواب ملتا ہے، اور جب وہ بیت اللہ شریف کا طواف کرتا ہے تو اسے کتنا ثواب ملتا ہے۔ تو اس انصاری جو شخص تھے، انہوں نے آقا کریم علیہ السلام کی بارگاہ اقدس میں عرض کیا کہ آقا کریم میں یہی پوچھنے کے لیے حاضر ہوں۔ تو حضور نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا مجھے اس رب کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، جب حاجی اپنے گھر سے نکلتا ہے تو اس کی سواری کے اٹھنے والے ہر قدم کے بدلے اسے ایک نیکی ملتی ہے اور اس کا ایک گناہ جو ہے اللہ کریم وہ مٹا دیتا ہے، وہ ختم ہو جاتا ہے۔ پھر جب وہ میدان عرفات میں قیام کرتا ہے تو اللہ کریم اس سے اپنے فرشتوں سے فرماتا ہے میرے بندوں کو دیکھو، وہ شکستہ حال اور غبار آلود ہیں، گواہ ہو جاؤ میں نے ان کے تمام گناہوں کو بخش دیا، خواہ وہ بارش کے قطروں اور ریت اور مٹی کے ذروں کے برابر بھی ہو، جو ٹیلے پر ریت کے ذرے ہوتے ہیں ان کے برابر بھی ہو، میں نے ان سب گناہوں کو بخش دیا۔ پھر جب وہ جمرات کو کنکریاں مارتا ہے تو اس بندے کو اندازہ نہیں ہوتا کہ اللہ کریم اسے کتنے بڑے ثواب جو ہے وہ عطا فرما دیتا ہے، اور اس کے ثواب کا صحیح اندازہ اسے اس وقت ہوتا ہے جب قیامت کا دن ہوگا، جب وہ بیت اللہ شریف کا طواف کر لیتا ہے تو وہ بیت اللہ شریف کا طواف کرنے کے بعد جب وہ فارغ ہوتا ہے تو وہ گناہوں سے ایسے پاک ہو جاتا ہے جیسے اس کی والدہ نے اسے آج ہی جنا تھا، یعنی جیسے آج ہی اس کی پیدائش ہوئی ہے، اس طرح اس کے تمام گناہ جتنے ہیں اللہ کریم انہیں معاف فرما دیتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جس شخص نے محض اللہ کی خوشنودی کے لیے حج کیا، اس دوران اس سے کوئی گناہ نہ ہوا تو وہ پاک ہو کر ایسا لوٹتا ہے جیسے ماں کے پیٹ سے پیدا ہونے کے روز وہ پاک تھا، اس طرح وہ پاک ہو جاتا ہے۔ حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر ارشاد فرمایا ایک عمرے سے دوسرا عمرے کرنے تک، جو ایک عمرہ دوسرے عمرے تک ان گناہوں کا کفارہ ہے جو دونوں عمروں کے درمیان سرزد ہو، اور حج مبرور کا بدلہ تو جنت ہی ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے روایت کرتے ہیں کہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ پے در پہ حج و عمرے کیا کرو، یعنی کوشش کرو کہ بار بار حج کرو عمرہ کرو، یہ دونوں جو ہیں فقر غریبی اور گناہوں کو اس طرح سے دھو ڈالتے ہیں جس طرح بھٹی لوہے کے میل کچیل کو دور کر دیتی ہے، جس طرح ایک کپڑا ہے اس کو میل کچیل سے صاف شفاف سفید ہو جائے، بالکل اس طرح انسان جو ہے گناہوں سے پاک صاف ستھرا ہو جاتا ہے۔ حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ اقدس میں ایک شخص حاضر ہوئے، آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے عرض کیا تو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ کیا تجھے نہیں معلوم کہ اسلام میں داخل ہونا گزشتہ تمام گناہوں کو مٹا دیتا ہے؟ کوئی آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ اقدس میں ایک شخص ہے تو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ان سے فرمایا کہ اسلام میں داخل ہونا گزشتہ تمام گناہوں کو مٹا دیتا ہے، ہجرت جو ہے وہ گزشتہ تمام گناہوں کو مٹا دیتی ہے، اور حج جو ہے حج بیت اللہ شریف یہ انسان کے پچھلے تمام گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جو حاجی سوار ہو کر حج کرتا ہے اس کی سواری کے ہر قدم پر 70 نیکیاں لکھتی جاتی ہیں، اور جو پیدل حج کرتا ہے اس کے ہر قدم پر 700 نیکیاں حرم کی نیکیوں میں سے لکھی جاتی ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر ارشاد فرمایا کہ حرم کی نیکیاں جو ہیں ایک نیکی حرم کی 1,00,000 نیکیوں کے برابر ہوتی ہے، حرم کی ایک نیکی 1,00,000 نیکیوں کی برابر ہوتی ہے۔ آپ ذرا غور کیجئے، اب جو شخص گھر سے نکلتا ہے اور نکل کر حج بیت اللہ شریف کی نیت سے گھر سے نیت کرا کے جب جاتا ہے اور جب وہ واپس گھر لوٹتا ہے
تو اس کے نامہ اعمال میں کتنی نیکیاں ہوتی ہوں گی اور اس کے تمام گناہوں کو اللہ کریم جو ہے وہ معاف فرما دیتا ہے۔ حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا حج اور عمرہ کرنے والے، یہ دونوں عبادات کرنے والے جو ہیں وہ اللہ کریم کے مہمان ہیں، اللہ کریم سے وہ دعائیں کرتے ہیں تو اللہ کریم ان کی دعاؤں کو قبول فرماتا ہے، اگر وہ ان سے مغفرت طلب کرتے ہیں تو اللہ کریم ان کی مغفرت فرما دیتا ہے۔ حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جب کسی حج کرنے والے سے تمہاری ملاقات ہو تو اس کے گھر میں پہنچنے سے پہلے اسے سلام کرو، اس سے مصافحہ کرو اور اس سے اپنی مغفرت کی دعا کے لیے کہو، کیونکہ وہ اس حال میں ہے کہ اس کے گناہوں کی مغفرت ہو چکی ہے۔ اور یہاں پر آپ یقین کریں ہمارے اسلاف کا، اللہ کے نیک بندوں کا یہ شعار رہا ہے۔ ذرا غور کیجئے گا، جب انہیں پتا چلتا تھا کہ کسی علاقے میں کسی محلے میں کوئی حج بیت اللہ شریف کر کے واپس آ رہا ہے، حاجی صاحب کوئی واپس آ رہے ہیں، تو اللہ کے نیک بندوں کا یہ شعار تھا، عادت تھی کہ وہ اپنے گھر سے نکلتے اور اس حاجی کے انتظار کرتے وہ اس کا، اور جب وہ حاجی آتا حج بیت اللہ شریف کر کے تو وہ اس سے گھر میں داخل ہونے سے پہلے اپنے لیے دعا کروایا کرتے تھے۔ اور وہ دعا بھی آپ کو بتاؤں، آپ اپنی مرضی سے دعا کے لیے کہتے ہیں، لیکن دعا کے لیے خاص طور پر یہ کہا کرتے تھے کہ دعا کرو میرا رب مجھ سے راضی ہو جائے، مجھے اللہ کریم کی رضا حاصل ہو، اور جب میں دنیا سے جاؤں تو دولت ایمان سلامت لے کر جاؤں، میں خیر و عافیت کے ساتھ دنیا جاؤں۔ تو یہ ہمارے نیک بندوں کا شعار رہا۔ پھر حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا حج مبرور کا بدلہ جنت کے سوا کچھ نہیں۔ حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ اقدس میں سوال کیا گیا کہ حج کی نیکی کیا ہے، تو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ حج کی نیکی لوگوں کو کھانا کھلانا اور نرم گفتگو کرنا ہے۔ حضور نبی حج کی نیکی لوگوں کو کھلانا اور کثرت سے سلام کرنا ہے۔ پھر آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جب حاجی تلبیہ پڑھتا ہے، لبیک کہتا ہے، تو اس کے ساتھ اس کے دائیں بائیں جو پتھر درخت اور حتیٰ کہ ڈھیلے جو مٹی اور ریت کے وہ بھی لبیک کہتے ہیں، اور اسی طرح زمین کی انتہا تک یہ سلسلہ جو ہے یہ یوں ہی چلتا جاتا ہے، دراز ہو جاتا ہے۔ حج کرنے والے جو ہیں اب یقین کیجئے وہ کتنے خوش نصیب کتنے خوش بخت لوگ ہیں کہ فرشتے ایک مرتبہ بیت المعمور شریف کا طواف کرتے ہیں، اس کی زیارت کرتے ہیں، اور آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے جو امتی ہیں وہ چاہیں تو بار بار حج بیت اللہ شریف کی یہ جو عبادت ہے اسے کر سکتے ہیں۔ حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ احسان ہے امت مسلمہ پہ، کتنا کرم ہے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا کہ امتی اپنی آنکھوں سے وہاں جاتے ہیں، اپنے لیے وہاں پر دعا کرتے ہیں، اپنے عزیز و اقارب کے لیے وہاں پر دعا کرتے ہیں، اور یہ پھر وہاں پر جو مانگی ہوئی ایک مومن مسلمان کی جو دعا ہے اللہ کریم کی بارگاہ اقدس میں، اس کا کتنا مرتبہ، اس کی کتنی افضلیت ہے حج کے لیے۔ پھر حج جو ہے وہ قبلہ ڈاکٹر عبدالوہاب صاحب جو ہیں وہ اس کا پورا انشاءاللہ طریقہ جو اب آپ کی سماعتوں کے حوالے کریں گے۔ میں مختصر عرض کرتا چلوں کہ حج جو ہے اس میں حج قران جو ہے یہ سب سے افضل ہے۔ یہ حج اس میں عمرہ اور حج کا احرام ایک ساتھ باندھا جاتا ہے، اور مگر عمرہ کرنے کے بعد جو جانے والا ہوتا ہے وہ حلق یا قصر نہیں کرواتا بلکہ بدستور احرام میں رہے گا، اور پھر 10ویں یا 11ویں یا 12ویں ذوالحجہ کو قربانی کرنے کے بعد حلق یا قصر کروا کے احرام کھول دے گا۔ اور پھر اس کے بعد حج تمتع ہے۔ یہ حج کرنے والا جو ہے یہ پاکستان یا اس سائٹ سے جو آنے والے حاجی جو ہیں عمومی طور پر یہی کرتے ہیں۔ اس میں آسانی یہ ہوتی ہے کہ عمرہ تو ہوتا ہی ہے، لیکن عمرہ ادا کرنے کے بعد حلق یا قصر کروا کے احرام کھول دیا جاتا ہے، پھر 8 ذوالحجہ یا اس سے قبل حج کا احرام باندھ لیا جاتا ہے۔ پھر حج افراد جو ہے اس میں عمرہ جو ہے وہ شامل نہیں، اس میں صرف حج کا احرام باندھا جاتا ہے، اور یہ اہلیان مکہ شریف جو ہے یعنی میقات اور حدود حرم کے درمیان رہنے والے باشندے وہ حج افراد کرتے ہیں۔ اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا ہے صدق کے دل کے ساتھ کہ اللہ کریم ہمیں زندگی میں بار بار حج بیت اللہ کی سعادت عطا فرمائے، عمرہ شریف کی سعادت عطا فرمائے، اور وہاں ہم جاتے رہیں اور آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ اقدس میں حاضری دیتے رہیں۔ یہ اللہ کریم کا کتنا بڑا احسان ہے۔ اور پھر یہاں بات کر لوں، انسان صدق کے دل سے اخلاص نیت کے ساتھ جب نیت کر لیتا ہے
تو اللہ کریم پھر اسباب خود ہی عطا فرما دیتا ہے. وہاں جو حضرات جا رہے ہیں میری آخری ان سے التماس یہ ہے کہ آپ اپنے لیے تو دعا کریں گے ہی, وہاں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی پوری امت کے لیے آپ دعا کیجئے, آپ پوری امت مسلمہ کے لیے دعا کیجئے, اور اس قرۂ ارض کے لیے دعا کیجئے اللہ کے لیے اسے خیر اور امن کا گہوارہ بنائے. اور ہم سے پہلے جو مسلمان اس دنیا کو چھوڑ کر جا چکے, خاص طور پر ان کی بخشش و مغفرت کی دعا کیجئے. دوران گفتگو انسان ہوں, میری زبان سے کوئی ایسا جملہ, کوئی ایسا لفظ نکل گیا جو نہیں نکلنا چاہیے, تو اللہ کریم مجھے معاف فرمائے. اللہ کریم اس ادارے کو آباد و شاد رکھے. وما علینا الا البلاغ المبین.